ناظرین، مشہور ہونے کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے انہیں اپنی عزت اتارنی پڑے یا پھر دوسروں کی عزت کی دھجیاں کیوں نہ اڑانی پڑے، لوگ گریز نہیں کرتے۔ ناچ گانے سے مشہور ہونے کا ٹرینڈ تو بہت دیکھا ہوگا۔ اب پاکستان میں دین کا سہارا لے کر مشہور ہونے اور اسلامی کنٹینٹ بنا کر شہرت پانے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، جس میں بیٹھ کر اسلامک موضوعات پر لیکچرز ہوں یا ایڈیٹنگ اور ایفیکٹ یوز کر کے قرآن کی تلاوت ہو، یا پھر پیسے خرچ کر کے آڈینس ہائر کر کے انہیں اپنی باتیں سنانا ہو۔ اگر تو بات یہاں تک رہے تو مجھے کیا، کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر بات یہاں رکتی نہیں۔ ویوز اور پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ علماء حق اور ایون احکامات دینیہ پر اعتراض بڑی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں اور اپنے آرگومنٹس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایسے نام نہاد انٹلیکچوئلز کی جنہیں دین کی فکر ستائے جا رہی ہے۔ وہ کبھی مدرسوں اور کبھی علماء پر تان کرتے ہیں تو کبھی دینی عبادات پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور خود ان کی سوائے سوشل میڈیا کے ہر محاذ پر کارکردگی بالکل صفر ہے۔ صفر کیا، وہ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اس ساشے پیک انٹلیکچوئل کو جو اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اسے اتنی دین اور مسلمانوں کی فکر ہے کہ ٹونی اور ارمانی کی شرٹس بھی 10 دن سے نیو نہیں خریدی، اور اس کے پیچھے پڑی بکس دیکھیں، شاید یہ صرف پورٹریٹ ہی ہو، اور اگر یہ بکس اصلی ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے لائن میں کھڑا کر کے ان بکس کا نام اور ان کے مصنفین کا نام پوچھا جائے تو اسے نہیں پتا ہوگا۔ یہ ممی ڈیڈی سوشل میڈیا کی پیداوار ہے۔ ناظرین، اس کے ویوز دیکھیں، بس جو یہ چاہتا تھا اسے مل گیا۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میں نے جب اس کی چند ویڈیوز دیکھیں تو پتہ چلا کہ موصوف فتویٰ بازی بھی کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں منگنی حرام ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، تو کبھی کہتے ہیں کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب اس ریموٹ کنٹرول عالم کو بتایا جائے کہ دین کمرے میں بیٹھ کر نہیں پھیلتا، بلکہ اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، لوگوں کے حالات اور مزاج سمجھنے پڑتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، لوگوں کی کھٹی میٹھی باتیں سننا پڑتی ہیں، انہیں قائل کرنا پڑتا ہے، انہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جاتا ہے، کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ مدرسے جس پر اس کے بڑے جیسے ساحل ادیم، انجینئر محمد علی مرزا اور یوتھ کلب والے بھونکتے نہیں تھکتے، وہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث سے روشناس ہونا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے لوگ بس اپنے اے سی کمروں میں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں اور سوچی سمجھی سکیم کے تحت علماء اور دینی اشعار پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی اپنی اچیومنٹ اور کارکردگی بالکل صفر ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہو کہ جو باتیں کرتے ہیں خود ان پر عمل کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کے حلیے دیکھیں، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا تھا کہ یہود و نصارہ کے حلیے اپنا کر لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کریں؟ بس یہ امیر گھروں کے لڑکے جن کے پاس کوئی کام نہیں اور بیرونی فنڈنگ انہیں کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے میں اختلاف پیدا کریں، ورنہ خود سوچیں کہ ان کی کون سی ایسی حرکت ہے جسے دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہوں، ان سے دین لیں، ان سے ان کی پوڈ کاسٹنگ کا سامان لے لیا جائے اور انہیں ایک مجمع کے سامنے بٹھا دیا جائے جس میں اپنی آڈینس نہیں بلکہ ہر طرح کے لوگ ہوں، تو بتائیں یہ ان سے کوئی بات بھلا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اہم بات بتاتا چلوں جس سے آپ کو یہ ساری کنٹروورسی سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح کے سارے منافقین دوہری شہریت کے مالک ہیں، مطلب ان کی ساری زندگی یورپ میں گزری ہے اور تبلیغ یہ ادھر آ کر ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ادھر سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں کہ امت میں اختلاف ڈالنے کے لیے اسلام دشمن کیسے ان سیدھے سادے لوگوں کے درمیان لانچ کرتے ہیں۔ یہ بیچارہ جو شاید طہارت کے بنیادی ضوابط سے بھی نہ آشنا ہو، وہ بتا رہا ہے کہ علماء کی غلطیاں کیا ہیں اور نماز کسی کی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔